شیخ مرتضی انصاری تاریخ تشیع کے چند عظیم ناموں میں سے ایک ہے. ہاں مجلس نہیں پڑھتا تھا بھائی، نوحے بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی زمانے میں اس کے ہزاروں شاگرد تھے اور سینکڑوں مجتہد، اور آج تک اس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا، مرجع ہو اس کو بھی. شیخ مرتضی انصاری بہت بڑا نام ہے. جب آپ باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں نا اندر چھپ میں مولا کے حرم میں، تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو جالی میں ان کی قبر مطہر، ان کا نام نظر آئے گا، شیخ مرتضی انصاری. ہم نے سال گزشتہ پورا اشرا پڑھا تھا مرجعیت پر، اس کا انتمام کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. ان کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. عاشور کے جلوس جیسے ہوتا ہے، ماتم ہو رہا تھا، جا رہے ہیں دستے، یہ بھی کھڑے تھے شاگردوں کے ساتھ اپنے. اور جو طریقہ ہے آپ کا بھی ایک میں جو ضعیف ہوتے ہیں کھڑے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کے حلقے میں جا کے مال بھائی ہے شیعہ ہے. لیکن آج کل تو بڑا مسئلہ ہو گیا، زور سے ماتم نہیں کیا تو شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں، وہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں. عجیب عجیب تماشے بازی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک دستہ گزرا، تو شاگردوں نے دیکھا کہ شیخ دیوانہ وار دوڑ کے اس دستے میں داخل ہو گئے اور دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا. حسین ماتم ہوش و حواس آئے شیخ کے. خیر جناب، دستہ آگے چلا گیا، بے ہوش ہو گئے. شاگرد اٹھا کے لے آئے. جب ایام ازا کی چھٹیاں ختم ہوئیں، تعطیلات ختم ہوئی، حوضہ دوبارہ شروع ہوا، شیخ کلاس لینے کے لیے آئے تو سارے شاگردوں کو واقعہ یاد تھا. پوچھا استاد کیا ہوا تھا، شیخ کیا ہوا تھا اس دن آپ کو؟ ابھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا آپ کو بے قابو، کیا بے قابو ہو کے گھس گئے ہوں کسی دستے میں. تو شیخ رونے لگا زارو قطار. کہتے ہیں کافی دیر تک صرف روتا ہی رہا، اور ابھی شیخ نے کچھ بتایا نہیں تو شاگرد بھی رونا شروع ہو گئے. سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ ہے اس کے پیچھے. ہچکیاں بند گئی شیخ کی روتے روتے، ہچکی. کچھ ذرا سا سانس بحال ہوا تو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے جب وہ بچوں کا دستہ گزرا، میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا. میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا. سمجھ میں آئی؟ کیوں بچوں کا دستہ کیوں سمجھ میں آیا؟ پاک ہوتے ہیں نا بچے، پاک، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، لالچ سے پاک، کچھ نہیں، بس ان کا مولا حسین. مولا حسین جو مائیں سکھاتی ہے نا بچوں کو، یہ ہے وہ. جیسے امام اس دستے میں ساتھ تھا، تو مجھے بتاؤ جہاں بھی خلوص سے ماتم ہوگا، فرش اعظم بچھے گا، امام زمانہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. بس جب یہ خیال ہو کہ اس مجلس میں امام ہے تو انسان کتنا احتیاط کرے گا. تقدس باقی رکھنے کے لیے کتنی احتیاط کرے گا. تقدس باقی رکھو، ہمارے درمیان امام ہے. اور اگر اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی انکار کر دینا اگر میں غلط کروں. انصاف سے بتاؤ، جب یہ خلوص سے فرش اعظم بچھایا جائے، حسین کی ماں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت ہے کیا؟ معلوم ہوا؟ اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات. نہ معلوم کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا. حسین نے بچپن میں کچھ شناخت کر لیا تھا کہ ایک شخص کو نگاہ میں رکھ لیا تھا کہ سب چلے جائیں، اگر یہ کہیں بھی ہوگا میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا. زمین تنابیں کھینچتی ہے نا جب امام آواز دیتا ہے، اور امام کے حقیقی چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی ایک فرد ہے. کہتے ہیں بعض روایت میں کہ جس کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی، دوبارہ ملی، مر گیا تھا مگر حسین کا دوست ہے، حسین کا حبیب ہے، لہذا واپس آنا پڑا. حسین کے بچپن کا ساتھی ہے. تو جب حسین کے بچپن کا ساتھی ہے تو بتائیے صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا، ہم سنو سال ہے. خیر جناب، حبیب ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، خط بھی لکھا تھا امام سے. لیکن جب یہ کوفہ پلٹ گیا، پیچھے تاپ کھا رہے ہیں حبیب،
जज्बाती होकर लड़ भी सकते थे ना, नहीं, छुपा लिया। अब देखिए हिकमत अमली, मोमिन अगर है सच्चा तो अलग अलग हिकमत अमली होती है। अगर कोई उस जोश में लड़ा शहीद हो गया वो भी सही। अब इसकी फिक्र क्या है कि अगर मैं लड़ूंगा या कैद हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा, और वो जो मैंने खत लिखा है ना इमाम को, इमाम की नुसरत करने से रह जाऊंगा। नियत क्या है? इमाम की नुसरत। लिहाजा अपने आप को छुपा लिया, गोशा नशीन हो गया, छुप गया, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा मौला आए, तब मैं उसकी मदद को जाऊं। ठीक। अब मैंने कल अर्ज किया था, इमाम करबला पहुंच गए, खेमे नस्ब हो गए, और उधर सबसे पहले पिसरे हुर तो खैर वही मौजूद था, साथ था, पिसरे 7 लश्कर लेकर आया, 6000 का, फिर कोई 3000, फिर कोई 5000, फिर कोई 7000, फिर कोई 3, और कहते हैं कि 30 से लेके 70,000 तक का लश्कर। भाई ज्यादा भी हो तो तादाद पे कोई झगड़ा नहीं है, तादाद पे कोई बहस नहीं, बस यूँ समझिए कि हजारों का लश्कर जमा हो गया। जब लश्कर पे लश्कर आ रहा था तो बहन को तशवीश हुई, भैया आपके भी तो इतने दोस्त हैं, आप भी तो खत लिखिए। खत लिख के बसरे भी लिखा, और मैं अशर सानी में पढ़ता हूँ, कैसा नहीं समझेगा कि कोई नहीं आया, नहीं, बसरे से भी लोग आए थे, बसरे से भी आए और शहीद हुए, लड़े, बाप बेटे सब आए थे, बसरे से भी आए थे। लेकिन हमारे यहाँ मजलिसों का ऐसा हो गया सिलसिला कि बस चंद मखसूस जिक्र होते हैं, बाकी का जिक्र होता नहीं। लेकिन मैंने तो अंसार हुसैनी में तफसील से पढ़े हैं, 2 साल मुसलसल पढ़ता रहा हूँ, एक एक शहीद का जिक्र भी मैंने तफसील से किया है। खैर जनाब, गुलाम को खत दिया, गुलाम छुप छुपा के, क्योंकि रास्ते तो बंद है, नाकाबंदी है कूफे की, लेकिन किसी तरह पहुंच गया हुसैन का गुलाम। हबीब के घर पहुंचा, मालूम बाजार गए, खिजार ने जोजा दस्तरखान लगाए, इंतजार कर रही थी, ये बाजार चला गया, दुकान पे नजर आ गया, कान में जाकर कहा, ना कासिदुल हुसैन, हुसैन का कासिद हूं। हाथ पकड़ा, एक गोशे में ले गया, क्या पैगाम लाया है? उसने ना लिबास में छुपा हुआ खत निकाला, मेरे मौला का खत है, तेरे नाम। खत पढ़ा, तशवीश के आसार नमूदार, पेशानी पे शिकने नमूदार, निबल पड़ गए पेशानी पे। कहते पहुंच मेरे घर, मैं आता हूँ, या यूं कि मेरे पीछे आ। घर पहुंचे खत लेके, मेहमान को मेहमान खाने में बिठा दिया, गुलाम को हुसैन के। खुद घर में दाखिल हुए, ज़ौजा दस्तरखान लगाए बैठी है, सलाम करके कहती है, हबीब क्या हुआ, मेरे मौला का कासिद आया था, खैर तो है? और तू परेशान लगता है, इससे पहले जब मौला का पैगाम आता था तू बहुत खुश होता था, आज क्या हो? कब मोमिना तुझे क्या बताऊं, ये खत है हुसैन का, देख। और क्या लिखा हुसैन ने? फकीह कूफा, रजुल फकीह, रजुल फकीह लफ्ज है खत के, रजुल फकीह, फकीह फकीह फकीह। ऐ मेरे फकीह दोस्त, ऐ मेरे भाई हबीब, मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया हूं, जितनी जल्द हो सके मेरी मदद को पहुंच जाओ। अब सोच रहा हूं जाऊं कि ना जाऊं। ज़ौजा हैरान परेशान कि ये क्या कह रहे हैं, अब कोई है ही नहीं हुसैन के साथ, सबने तो साथ छोड़ दिया, मैं अकेला जाके क्या कर लूंगा। ज़ौजा खड़ी हो गई, कहते हैं कि अपनी चादर फेंक दी हबीब पे, या अपने कड़े उतार के पहन के बैठ, और हबीब की वो शमशीर जो दीवार में लगी हुई थी उसके कब्जे पे हाथ डाला बेनियाम की, कि तू बैठ के सोच तुझे क्या करना, मैं अपने मौला की मदद के लिए जाऊंगा। वाह हो हबीब, यही दोस्ती का दावा था। अब जब फर्जंद रसूल खतरों में गिर गया तब तो बैठ के कह रहा है कि मैं सोचूंगा। खड़े हुए हबीब, चादर सर पे डाली, बैठ जा मोमिना, तेरा इम्तिहान ले रहा था कूफे की दूसरी औरतों की तरह, कि तेरी नीयत भी बदल तो नहीं गए, बैठ जा, भला हो सकता है हुसैन बुलाए और मैं ना जाऊं, कैसे होगा। गुलाम को रुखसत किया, अपने गुलाम को बुलाया, मकाम तय हुआ, क्योंकि नाकाबंदी है ना, कर्फ्यू है कूफे में, नाकाबंदी, रास्ता बाहर, ना कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई बाहर से अंदर से बाहर जा सकता है। एक मकाम तय हुआ, फला जगह मिलना, निश्चय के करीब में आऊंगा, चलना है, सफर पे जाना है, करबला जाना है। रात को हबीब को रास्ता बनाने में देर हो गई, ज़ाहिर छुपता छुपाता जा रहा है गलियों में से, इधर से उधर से निकल के, देर हो गई। जब देर हुई वहां पहुंचा तो क्या देखा, घोड़ा पैर पटक खड़ा है, और हबीब का गुलाम घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरता जा रहा है, कहता है कि बस थोड़ी देर और इंतजार करूंगा अपने मौला हबीब का, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं तुझ पे सवार होकर फर्जंद रसूल की मदद के लिए जाऊंगा।
حبیب کہتے ہیں معبود کیا وقت آ گیا آل رسول پہ، غلام آقاؤں پہ سبقت کر رہے ہیں، گلے لگا کے دعا دی، راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے میں نہ آؤں۔ ادھر فجر کی نماز تمام کی حسین نے، مسند لگا دی گئی خیموں کے باہر، حسین بیٹھے ہیں اور اطراف میں انصار حسین گھیرا ڈالے بیٹھے نیم دائرے کی صورت میں، اور حسین کی نظریں ہیں خاص کوفے سے آنے والے راستے کی طرف مسلسل، اور سب سمجھ رہے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے۔ اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، اس گرد و غبار کو دیکھا، حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسین نے بھی جواباً تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اب حسین کی نگاہوں کے ساتھ مڑ کر ادھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے۔ سمجھ گئے انصار حسین کوئی ہمارا دوست آیا ہے۔ حسین نے جلدی سے کہا سب کو، جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، ابن اسد جاؤ، زہیر جاؤ، استقبال کرو۔ اور ادھر سے یہ استقبالیہ جلوس آگے بڑھا۔ جب قریب ہوئے اور دیکھا حبیب نے قبر بنی ہاشم سب سے نمایاں اپنی قد و قامت کی وجہ سے فوراً اتر آئے گھوڑے سے، قریب آ کر دست بستہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ علی کا لال میرے استقبال کے لیے آئے۔ عباس نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا، کہا نہیں، میرے مولا نے خود بھیجا، تو میرے مولا کا دوست ہے، میرے مولا نے بھیجا۔ سب اپنے حلقے میں لے کر آئے حبیب کو، اور جناب تکبیر بلند، حبیب دوڑ کر مولا کے قدموں میں گر گیا، سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ حبیب نے کچھ نہیں پوچھا کہ مولا ان کا لشکر کتنا ہے، آپ کا لشکر کتنا، وہ حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں، حبیب تو حبیب ہے، اس کو تو یہ فکر ہے کہ مجھے تو دیر نہیں ہو گئی، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی۔ سر اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گیا، صحیح وقت پہ آ گیا، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو صحیح وقت پہ آ گیا۔ اب سب باری باری انصار حسینی گلے مل رہے، معانقہ ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے۔ اچانک فضا پہنچی اور آنے کے بعد کہتی حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک۔ حبیب حیران ہوئے، کہتے کہ اماں فضا، ہاں اچھا وقت ہے، میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن آپ کا چہرہ لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دیتی ہے مجھے؟ کہ حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو، بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا، کبھی سر پیٹتا ہے کبھی منہ پیٹتا۔ بار الہ آج کے دن کے لیے ہم زندہ تھے، یہ دن آگے آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان، کتنا مان، جانتی ہے زینب جس کے ایسے ایسے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، کوئی بعید نہیں کہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں اور لاشوں سے آواز آتی ہو، اے آل رسول کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی جانیں آپ پر قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔